بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 فروری 2025 ہے اور میں اس وقت گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی کی 8ویں انٹرنیشنل سیرت کانفرنس کے دوسرے دن میں موجود ہوں۔ ذی وقار ناظرین، ہمارا جو تعارف کتب سیرت کا سلسلہ ہے، آج ایک ایسی کتاب کا تعارف کروانا ہے جس پر مواد بہت ہی کم ملتا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ ہجرت کی تو وہاں کے لوگوں میں اور مہاجرین کے درمیان، یعنی انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا تھا۔ اس رشتے کو کہتے ہیں مواخات۔ مواخات کا مطلب بھائی چارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا تھا اور ان کے درمیان آپس میں مواخات کا رشتہ قائم کر دیا۔ اس کی بنیاد نہ تو کسی نسل پر تھی، نہ کسی وطن پر تھی، نہ کسی قومی اور لسانی نظریے پر تھی، نہ رنگ و نسل کا کوئی نظریہ اس کے پیچھے کار فرما تھا۔ یہ رشتہ مواخات دین اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی شخص کہیں بھی بستا ہو، وہ اپنے آپ کو دوسرے مسلمان کا بھائی سمجھتا ہے۔ آپ یہ کم جانتے ہوں گے کہ اس طرح کا رشتہ مواخات مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ سیرت کی کتب میں مکی مواخات پر کتابیں کم ملتی ہیں۔ جس کتاب کا میں نے آج آپ کے سامنے تعارف کروانا ہے وہ مکی مواخات کے متعلق بحث کرتی ہے۔ یہ میرے سامنے رکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے مکی مواخات اسرار و حکم۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اردو میں اس موضوع پر مستقل پہلی کتاب ہے جو مکی مواخات کو موضوع بحث بنائی ہوئی ہے۔ کتاب کا پورا عنوان ہے مکی مواخات اسرار و حکم۔ یہ دراصل سمینہ رشید نے گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی سے ایک ایم فل کا مقالہ لکھا اور اس مقالے کی نگران تھی ڈاکٹر سیدہ سعدیہ۔ یہ اسی کانفرنس کی روح رواں بھی ڈاکٹر سیدہ سعدیہ ہیں۔ جب یہ تھیسس ہو گیا تو ڈاکٹر سیدہ سعدیہ نے اس پر نظر ثانی کی اور ضروری ترامیم کی اور پھر اسے ایک کتابی شکل میں اس کو وجود دیا۔ مکی مواخات اسرار و حکم یعنی اس میں ان مباحث کا تعلق ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ایک مکی کو دوسرے مکی کا بھائی بنایا تھا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت سارے اسرار ہو سکتے ہیں جو اس کتاب میں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یقیناً ہم ان کا احسان نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مکہ کے ایک باسی کو دوسرے مکہ کے باسی کا بھائی بنایا اور ان کی بنیاد کلمہ طیبہ تھی تو آپ کے پیش نظر کیا کیا اس کی حکمتیں تھیں۔ یقیناً ہم کوشش کے باوجود اس کا احسان نہیں کر سکتے۔ ایک تو بظاہر یہ ہو سکتی ہے جب کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہوتا تو اس کے خاندان والے اس کے مخالفت پر اتر آتے، وہ اس سے تعلق توڑ لیتے اور اس پر طعن و تشنیع کرتے رہتے، حتیٰ کہ بعض اوقات جسمانی اذیت میں بھی مبتلا کرتے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نو مسلم مکیوں کو آپس میں بھائی چارے کے رشتے میں جوڑا۔ یقیناً اس سے ان کی دلجوئی مقصود ہوگی۔ اس طرح کے اور بھی اسرار جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اور حکمتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے نتائج و ثمرات پر بھی اس کتاب میں بحث کی گئی ہے، اور اس میں کن کن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا۔ اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو اس سے بھی آپ کو آگاہی حاصل ہوگی۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بنے، اور حضرت طلحہ اور زبیر آپس میں بھائی بھائی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپس میں مکہ میں بھائی بھائی بنایا گیا۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا
تو اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو میرا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ یعنی مکی مواقعات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رشتہ اخوت کا قائم ہوا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تو اس موضوع پر اردو میں مواد نہ ہونے کے برابر ہے، اور سب سے پہلے اردو میں اس موضوع پر اگر کسی نے بات کی ہے تو وہ ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی علیہ الرحمہ نے کی ہے۔ اور عربی میں سب سے پہلے جو ہمیں مکی مواقعات پر مواد ملتا ہے اور ایک پوری فصل قائم کی ہے وہ محمد ابن حبیب بغدادی نے المحبر میں کی ہے۔ اس کے بعد ابن سید الناس نے عیون العصر میں بھی اس پر اچھی خاصی بات کی ہے۔ لیکن اکثر جو سیرت نگار ہیں وہ مکی مواقعات اور مدنی مواقعات میں امتیاز نہیں کرتے اور دونوں کو ایک جگہ اکٹھا ذکر کر دیتے ہیں، اور مکی مواقعات مدنی مواقعات میں دب کر رہ جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سمینہ رشید اور ڈاکٹر سید اسعدیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے مکی مواقعات پر مستقل کتاب تصنیف کی، اس کے اسرار و حکم کو بیان کیا، اس کے نتائج و اثرات سے قاری کو آگاہی دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا تعلق سیرت طیبہ سے جوڑے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارا